الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ صفحہ نمبر 28 سے سبق نمبر 15 کا بقیہ حصہ دوسرے سیشن میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے سیشن میں پڑھا تھا کچھ ایک ریویو۔ ہم نے پہلے سیشن میں میم ساکن کے قاعدے پڑھے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، ادغام شفوی کہتے ہیں اسے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ تو میم آئے نہ با آئے، یہ دونوں نہ آئیں، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، فلیٹ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اس کی پہلی ہی لائن کو ایک دفعہ پھر دہرانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انتم مظلمون الم تر، میرے ساتھ دہراتے چلے جائیے، رکیے نہیں۔ کنتم بیہ، خاموش نہ رہیے، دہرائیے اسے۔ ہمیں پڑھنا ضروری ہے، ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنے سے آئے گا، سننے سے یا دیکھنے سے پڑھنا نہیں آئے گا۔ ہم فیہا، شاباش۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى۔ آئیے نیا سبق، ہم نے تیسری لائن سے نیا سبق پڑھنے کی ٹھان لی تھی۔ دوسرا سیشن اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر بڑا کیا جائے گا، 2 حرکات کے برابر بڑا کیا جائے گا۔ آگے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ارے شاباش، ادغام شفوی، شاباش۔ اچھا، نون ساکن کے بعد آگے کاف ہے، حروف اخفا سے اخفا کیا جائے گا، کھڑا زبر ہے، قائم مقام الف مدہ، اور با کے نیچے تنوین کسرہ کے ساتھ ہے۔ آتیتکم من کتاب، ماشاءاللہ، ایک اور مرتبہ پڑھیے۔ آتیتکم من کتاب لم یلد، دال قلقلہ ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد یا ہے، نہ با آئی نہ میم آئی، تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ واہ بھائی واہ، شاباش شاباش، بالکل ٹھیک جواب ہے۔ لم یلد کہاں آتا ہے؟ قل هو اللہ شریف میں۔ واہ بھائی واہ، شاباش، لم یلد۔ بعض بچے پڑھتے ہیں لم یلد، لم، میم قلقلہ کہیے، میم قلقلہ تو نہیں ہے نا، یہاں پہ قلقلہ نہیں کریں گے۔ لم یلد۔ آئیے تیسرے ہر ورڈ کی طرف چلتے ہیں، تھرڈ باکس۔ علیکم بوکیل، علی، یا لین آ گئی، میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی، شاباش۔ آگے کاف کے بعد یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور اس کے بعد لام کے نیچے تنوین، 2 زیر۔
علیکم بوکیل. شاباش. چوتھے لفظ کی طرف چلتے ہیں. وَأَمْطَرْنَا. وَأَمْطَرْنَا. جی اس کے قواعد آپ بتائیے. حمزہ کے بعد میم، میم ساکن. اچھا میم ساکن، میم ساکن ہوگا نا تو تین قاعدوں میں سے کوئی ایک ضرور لگے گا، یا تو ادغام، ادغام شفوی، یا اخفاء، اخفاء شفوی، یا اظہار، یا اظہار شفوی. تینوں میں سے کوئی ایک تو ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو بتانا تو ہوگا. کوئی ایک تینوں میں سے ہے تو تینوں میں سے کوئی نہ ایک لائے کرتا ہوا ہم لوگوں کو ریکگنائز کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہم لوگوں کو بتانا ہے. میم ساکن کے بعد طا کیا آنا چاہیے تھا؟ یا تو میم آتا یا با آتی تو پھر ادغام یا اخفاء شفوی کے ساتھ کہتے، لیکن یہاں پہ تو دونوں نہیں ہیں تو اظہار شفوی. شاباش. را پر ہوگا باریک ہوگا؟ پر ہوگا. کیوں؟ را ساکن سے پہلے ایک تو حروف مستعلیہ بھی ہے اور زبر بھی ہے. شاباش. آگے الف مدہ آ گیا، الف ساکن، نون کے اوپر زبر ما قبل. وَأَمْطَرْنَا. شاباش. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. جی میں اگلی لائن پر ہوں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. قواعد بتائیے. میم ساکن کے بعد ایک اور میم تو ادغام شفوی. شاباش. آگے واو مدہ کیونکہ واو ساکن پیچھے پیش. شاباش میرا بیٹا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. شاباش. سیکنڈ ورڈ آف دا فورتھ لائن. لَكُمْ دِینُكُمْ. میم ساکن کے بعد دال ہے تو اظہار شفوی. شاباش. یا مدہ کیونکہ دال کے نیچے زیر، یا ساکن پیچھے زیر. شاباش میرا بیٹا. آگے دیکھیے، غور سے پڑھنا ہے ہم کو، سنیے گا پہلے غور سے. ترمیہم بحجارت. میں نے بہت سلو سے پڑھ کے سنایا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. را پر ہو جائے گا. شاباش. یا مدہ کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے. شاباش. اخفاء شفوی. الف مدہ کہ جیم کے اوپر زبر ہے اور ما بعد الف. را پر ہو جائے گا، زبر ہے. شاباش. ترمیہم بحجارت. ایک مرتبہ اور. ترمیہم بحجارت. شاباش. لاسٹ ون آف دس لائن. الم نشرح. میم ساکن کے بعد نون ہے، اظہار شفوی. شاباش. شین قلقلہ نہ ہوگا، را پر ہوگا، ہا درمیان حلق سے. شاباش. الم نشرح. ماشاء اللہ. آئیے سیکنڈ لاسٹ لائن آف دا لیسن نمبر 15. پانچویں لائن ہے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. راپور تو نہیں ہوگا نا؟ ارے شاباش شاباش. کیوں؟ آپ بتائیے. جی نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں را باریک ہوگا. یہ آگے تفخیم و ترکیب کی تختی آ رہی ہے، اس میں ایک قاعدہ پڑھیں گے آپ کہ را کے نیچے را کے بعد اگر حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہوگا نا پھر اسے پر پڑھنے کی ترکیب بنے گی. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جی وَهُمْ مُعْرِضُونَ. وہ را ساکن کا قاعدہ ہے نا بیٹا، را ساکن ہو اور حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو
پھر را پر پڑھا جائے گا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. خا حروف مستعلیہ میں سے، قاف قلقلہ، میم ساکن کے بعد حمزہ یعنی با نمیم، اظہار شفوی. شاباش شاباش. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. آگے دیکھیے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جی میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، یہاں اخفاء شفوی. باقی عمومی قاعدے دیکھیے آپ. حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے. ام صبرنا، را ساکن سے پہلے زبر ہے. شاباش. ام صبرنا. اچھا آخری لائن کے قاعدے میں صرف پڑھوں گا، آپ نے پڑھتے ہوئے اچھے سے سن کر اس میں سے قاعدے خود ہی سارٹ آؤٹ کر کے آپ نے مجھے بتانے ہیں. لہم من الحسنى. پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. لہم من الحسنى ذالکم قولکم. ذالکم قولکم بعضکم ببعض. بعضکم ببعض. علیہم غضب. علیہم غضب. شاباش. اس میں سے آپ نے خود سے تختیاں جو قواعد لگتے ہوں وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں. پیارے بچوں، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی ترقی اس میں چھپی ہوئی ہے. دیکھیے لیسن نمبر 15 ہوا، بہت آسان ہے. آپ کو یا تو ادغام شفوی ڈھونڈنا ہے یا اخفاء شفوی ڈھونڈنا ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہو رہے ہوں گے تو اظہار شفوی تو ضرور ہو رہا ہوگا. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. آپ نے اس کو دیکھنا ہے. میم ساکن کے بعد ایک اور میم تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اگر یہ دونوں نہ آئیں تو اظہار شفوی. بہت آسان ہے. آپ اس کی مشق کریں گے تو قرآن پڑھنے میں اور زیادہ خوبصورتی اور قرآن میں اس کی پہچان آسان ہو جائے گی. اس نیت کے ساتھ کہ دلوں کی راحت اس موسم میں جب کہ بہت ساری فرصت کے اوقات ملتے ہیں دیکھنے کی نیت کیجیے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو خوب اچھا سا پڑھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان چھٹیوں کو بھی نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کا جواب بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.